یا بھی شریف کا ہم درود کرتے ہیں، اصال ثواب ہم کرتے ہیں، کیا اس کا حکم قرآن حدیث میں ہے یا نہیں؟ ویسے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد کہتے کسے؟ میلاد کہتے ہیں کہ میلاد لفظ مولود سے نکلا ہے، اور مولود کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس دن کو خاص کرنا۔ یہ کیا قرآن حدیث کے اندر یہ موجود ہے؟ یہ دوسری بات ہمیں یہ کہا جاتی ہے کہ آپ حضور کی تعریف اتنی کر دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ میرے بھائی، ہم میلاد کر کے کائنات والوں کو بتاتے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، کہ نہ وہ پیدا کسی سے ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، لہذا جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا بندہ ہوتا۔ یہاں پہ ترنم کی بات نہیں، آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ یہ جو غلط نظریات پوری کائنات کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، اہل سنت پہ الزام تراشیاں کی جاتی ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ہم واضح طور پر میلاد کر کے بتاتے ہیں جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کا بندہ ہوتا۔ تو یہ تو بات تو قرآن حدیث کی روشنی میں واضح طور پر یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جس دن میلاد ہو اس دن کوئی خوشی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب سنیں۔ اس کا بڑا واضح طور پر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، سولو آپ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پہ سلام ہو جس دن میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اور اس دن پہ سلام ہو جس دن پھر میں قبر سے اٹھ کے زندہ ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا یا اللہ سلام تیرے نبی کو ہے، کسی بھی وقت کرے، جتنا کرے اتنا کم ہے، لیکن یہاں پہ شرط کیوں لگا دی گئی؟ 3 شرطیں لگائی گئی، ایک ولادت پیغمبر کی، ایک وفات پیغمبر کی، ایک پھر دنیا سے وفات کے بعد زندہ ہونے پہ۔ اللہ رب العزت 3 قیدیں لگا، کیوں؟ اللہ رب العزت انہیں جواب دینا چاہتا ہے جو کہتے ہیں تم 12 ربیع الاول کو میلاد کرتے ہو، 12 ربیع الاول کو وفات ہے، لہذا تمہیں خوشی کے بجائے غم کرنا چاہیے۔ میرا اللہ انہیں جواب دینا چاہتا ہے کہ نہ نہ نہ، چاہے نبی کی ولادت ہو چاہے نبی کی وفات ہو، ہر صورت میں پیغمبر پہ سلام کرتا، ولادت ہو یا وفات ہو۔ سمجھنا میری بات کو میرے پیارے بھائیوں، یہ سوال ہوتے ہیں ہم پہ اور ہمارے بچے جواب نہیں دے سکتے اس چیز کا۔ چاہے پیغمبر کی وفات ہو، قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے ہٹا نہیں ہوں، یہ مجھے محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے یہ ان کی خیرات ملی ہے، وہ خیرات جو مجھے حضور ضیاء الامت سے ملی ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح قرآن کہتا ہے چاہے نبی اس دن پردہ کر جائے یا نبی پیدا ہو، جس دن نبی پیدا ہوتا ہے وہ دن بھی خاص نبی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جس دن نبی پردہ کر جائے وہ دن بھی نبی کی وجہ سے خاص ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دن خاص کر کے اس دن سلام کرنا نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، بلکہ قرآن کے حکم سے ثابت ہے، قرآن کے حکم سے ثابت ہے۔ شاید آج کی بات آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن یہ ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ
دوسرا پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی وفات تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رو رہے تھے اور یہ خوشیاں کر رہے تھے۔ بھائی مجھے بتائیں، کوئی بھی خوشی اگر شریعت کی حد کے اندر رہ کے کی جائے وہ خوشی جائز ہے، اور کسی بھی خوشی کو شریعت سے ہٹ کے کیا جائے وہ خوشی نہیں ہوتی، وہ تماشا ہوتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے بتائیں کہ میلاد پہ کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کلام ہوتی ہے، نعت رسول مقبول ہوتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو یہ معمول حضور کے دور میں نہیں تھا؟ کیا حضور کے دور میں تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ آج مسلمان کریں یہ نیا کام کریں۔ کیا حضور کے دور میں نعت خوانی نہیں ہوتی تھی؟ یہ نیا کام ہو رہا ہے۔ کیا حضور کے دور میں واعظ و نصیحت نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ ہاں نظام تبدیل ہو گیا ہے، آنے والے وقت کے حساب سے تبدیلیاں لازمی آئی ہے، لیکن کام وہی چل رہا ہے جو پیغمبر کے دور سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اب اگلی بات بتا دوں، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ جو 11ویں کی جاتی ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ اب اس کا جواب سنو۔ 11ویں ایصال ثواب ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ تو ایصال ثواب کسی بھی وقت کسی کو کر سکتے ہیں، یہ اس پہ تو سارے متفق ہیں۔ ولی کو کیا جائے، کسی پیر کو کیا جائے، ہاں یہ بات یاد رکھیں، واضح طور پر قرآن کا قطعی مسئلہ ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ قرآن کا واضح طور پر مسئلہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز ذبح کے وقت کسی پیر یا کسی عام بندے جو اللہ سے غیر ہے اس کے نام پہ ذبح کریں گے، وہ حرام ہو جائے گی، وہ حلال نہیں رہے گی۔ ہاں ذبح اللہ کے نام پہ کرے، ایصال ثواب اگر آپ 11ویں والے کو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن اسے لمبا نہ سمجھے، یہ آپ حضور ضیاء الامت کے علم کی خیرات سمجھے جو کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا دور اقدس تھا، حضرت سعد تھے، حضور کے صحابی تھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ پردہ کر گئی ہے، دنیا کو چھوڑ گئی ہے، کیا میں ان کے لیے کوئی صدقہ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے کہا۔ میری بات کو سمجھنا، نقطے کو سمجھنا، اور قرآن حدیث سے میں باہر جاؤں آپ کہاں کے مجھ سے پوچھنا، کیونکہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور ہر مسجد کا عالم امام ہونا مسجد کا حق ہے۔ جب میں نے بات کی تو قرآن سے ثابت اور حدیث سے انشاءاللہ ثابت میں کروں۔ حضور علیہ السلام نے کہا نا بالکل پہنچتا ہے، بالکل اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مشورہ لینے کے لیے، پھر التجا یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ ہی مشورہ دے دیں، میں کیا کروں، کیسا صدقہ دے دوں؟ اب ایک صدقہ یہ ہے کہ غریب مسکین کو کھلا دیا، یہ صدقہ صدر صاحب عارضی ہے، لوگ کھائیں گے، یہ ثواب ہے۔ لیکن ایک وہ صدقہ ہے جو مثال کے طور پر مسجد پہ کسی نے دے دیا ہے، مسجد کی قالین بچھا دی ہے، مسجد کے سپیکر لگا دیے ہیں، مسجد کے کسی اور کام میں خرچ کیا ہے، جب تک مسجد میں اللہ اکبر کی صدا آئے گی آپ کے مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب حضرت صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں کیا صدقہ کروں؟ اللہ کے رسول نے حالات کو دیکھا تو حالات یہ نظر آئے کہ پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی بڑی قلت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو اس طرح کرنا، اپنی ماں کے نام کا کنواں کھودوا دینا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہے گے تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔
اب اگلی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو میرے نقطے کی بات ہے، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو کنواں تھا، اس کنویں کا نام اللہ کا کنواں نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ کا نام لینے سے اگر چیز حرام ہو جاتی ہے نا، تو پھر حضور علیہ السلام پہ ڈائریکٹ فتویٰ جاتا ہے، کیونکہ جو کنواں ام سعد کا تھا، حضور نے اس سے پانی پیا بھی تھا، حضور نے اس سے وضو بھی کیا تھا، پیغمبر نے پیا، وہ پیغمبر کی روحانی خوراک بنی، پیغمبر نے وضو کر کے عبادت کی، وہ پیغمبر کی جسمانی خوراک بنی، روحانی خوراک بھی پیغمبر نے غیر اللہ کے نام سے کر کے ثابت کر دیا۔ نام لینے سے غیر اللہ کے حرام نہیں ہوتا، ہاں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے سے چیز حرام ہو جاتی۔ نام کسی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور کی جو تفسیر تھی، جسے حضور نے منظور کیا تھا، سب سے پہلی تفسیر جو آقا کے دور میں لکھی گئی تھی، وہ تفسیر ابن عباس ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس ہے، انہوں نے حضور کے دور میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی۔ اس تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ذبح کا لفظ لکھا ہے کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب جانور ذبح کریں گے اس وقت آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر، رب کے نام پہ آپ ذبح کریں گے۔ ایصال ثواب آپ 11ویں والے کو کرے، 12ویں والے کو کرے، کسی کو بھی کرے، ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب 11ویں کہتے کسے؟ 11ویں حضور شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے نا، حضور کی کتنی زوجہ تھی؟ 11 نہیں پتا ہے؟ پھر چنگے سنیں، حضور کی 11 بیویاں تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی 11 بیویوں کی نسبت سے نا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ان 11 ماؤں کو سلام کرنے کی وجہ سے مہینے کے چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں کے نام پہ لوگوں کے لیے لنگر پکاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور پھر بعد میں لوگوں کو لنگر تقسیم کرتے تھے۔ 11ویں اس وقت سے شروع ہوئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی چلا کاٹتے تھے، 10 کو شروع کرتے تھے اور 10 کو ختم ہو جاتا تھا۔ جب چلا ختم ہو جاتا، اس خوشی کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں جب کامیاب ہو جاتے تھے، اس خوشی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی مجلس رکھتے تھے جہاں پہ سارے مریدین کو بلا کے لنگر بھی کھلاتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ دوسری نسبت یہ ہے۔ تیسری نسبت جو اصل، جو متفق ہے، جو اتھینٹک اور سب سے مضبوط بات یہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں پشت حضور سے ملتی تھی۔ 11ویں پشت حسنی اور حسینی سید تھی، اور شجرہ نسب چلتے 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 11ویں پشت پہ آ کے حضور پہ بات آتی تھی۔ تو اس نسبت سے آپ جو پروگرام رکھتے تھے وہ 11ویں کے نام پہ ہوتا تھا، لہٰذا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ ویسے کوئی بات نہیں ہوتی ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کے بجائے ہم اگر اپنی تحقیق کا دائرہ جو وسیع کرے نا، ہم علماء سے پوچھیں، ہم خود مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، جہاں سے نہ سمجھ آئے اپنے امام سے، اپنے عالموں سے پوچھیں تو ہم لوگ پریشان نہ ہو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے دور ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی ہم پہ اعتراض کرتا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی کام جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اہل سنت کے لیے سب سے بڑھ کے قرآن ہے، پھر محمد عربی کا فرمان ہے، اور 1400 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ جو کما حق ہو اللہ کی فضل و کرم سے قرآن پہ بھی چل رہے ہیں، محمد عربی کی فرمان پہ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ جوید بھائی کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ خطاب میں نے بالکل نہیں کرنا تھا، یہ آپ کی عقیدے کی اصلاح کے لیے میں نے بالکل سادے انداز کے ساتھ، کوئی زیادہ مشکل باتیں میں نے نہیں کی ہے، آسان بالکل سادہ لب و لہجے کے اندر آپ کو سمجھا دیا۔ یہ باتیں یاد رکھیں، انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ سے پوچھیں یہ آپ کیسے کام کرتے ہیں،
پھر بھی اگر کسی زیادہ کھڑک ہوئے نا تو اس سے پکڑ کے مڑ کو لانو اس نے میں ایک ہی کھڑک میں ٹھیک کرسا انشاءاللہ پھر اسا کھڑک ہونی کوئی نہیں قیامت وما علیہ الا البلاغ دعا کرو جی سارے ایک دفعہ الحمد شریف ایک دفعہ کل شریف دعا آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کریم اللہ چھوٹے بچوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کی ہمارے بزرگوں نے بھی حاضری دی ہے چھوٹے بچوں نے نعت خوانی کی ہے بڑوں نے بھی شاہ صاحب نے بھی پڑھی ہے یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما کریم اللہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کی اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول اور منظور فرما یا الہ العالمین قیامت تک جتنی اولاد آدم دنیا فانی سے پردہ کر گئی سب کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص خلیفہ صاحب کے ابا اجداد سمیت جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے مرشد خانے میں جتنی ہستیاں دنیا فانی سے رحلت کر گئے ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کریم اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے جوید بھائی نے آقا کریم کی محبت میں آ کے یہ پروگرام کیا ہے یا الہ العالمین ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما وسعت عطا فرما آنے والے سوال اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور فرما یا الہ العالمین بھائی جوید کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما ہم سب کو اپنے ابا و اجداد کا احترام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما یا اللہ خیر کا معاملہ فرما میری جتنی مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہے واعظ و نصیحت سنا ہے یا الہ العالمین انہیں بھی دارین کی سعادت عطا فرما یا الہ العالمین انہیں بھی دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرما یا اللہ سب کی خیر فرما سب کا بھلا فرما خاص طور پر میرے پیارے بھائیوں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما یا الہ العالمین ان کی مدد و نصرت فرما یا الہ العالمین ان کی مدد و نصرت فرما انہیں فتح و کامرانی عطا فرما اسرائیل کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما یا الہ العالمین اسرائیل کا ظلم جو ہے انہی پہ پلٹ دے چن چن کے انہیں تباہ و برباد فرما یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے کفر کا منہ کالا فرما دے ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرما یا الہ العالمین حضور لجپال پیر موڑے والی سرکار کے فیضان کو جاری و ساری فرما یا الہ العالمین چٹی شریف کے آستانے پہ جتنے بھی ساتھ لگنے والے گھر ہیں یا الہ العالمین پیر سید مبارک شاہ پیر سید شاہ سوار بادشاہ سرکار یا الہ العالمین ان کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری فرما ان کی اولاد کی حفاظت فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما ہم سب کی خیر فرما اسلام کا بول بالا فرما دے کفر کا منہ کالا فرما دے وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین یا الہ العالمین ایک اور سارے مل کے دعا کریں اس پوری بستی میں صرف ایک مسجد ہے یا اللہ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اس گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ میری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما یا الہ العالمین ہمیں مخلص ہو کے اس گھر کی خدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک